اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرتے کہ فرزند 5 گروہ کے ساتھ نہ رہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور نہ ان کے ساتھ سفر کریں، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنچنے والا ہے۔ وہ 5 گروہ کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ فلا تو صاحب ہوں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ولا تو حادث ہوں، ان سے بات چیت زیادہ نہ رکھیں، ولا تو رافق ہوں، اور ان کے ساتھ رفیق ہمراہ ہم سفر نہ بنیں سفر میں۔ فقال یا بت من ہوں، تو 5 امام نے پوچھا کہ والد گرامی وہ 5 گروہ کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاک و مصاحبۃ الکذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ نہ رہو، ان کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھو۔ کیوں؟ وجہ بھی بتا رہے ہیں، ہر ایک کی وجہ بھی بتا رہے ہیں امام علیہ السلام کہ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ السَّرَابِ يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ۔ یہ جھوٹا شخص جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے انسان ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن ایک انسان جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے، کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تو ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو چیز قریب ہے وہ آپ سے دور کر دے گا، اور جو چیز دور ہے اسے آپ سے قریب کر دے گا۔ مثلا کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہے، کہے گا یہ معاملہ کر لو، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، جبکہ وہ معاملہ نقصان والا ہے، آپ معاملہ کر لیں گے نقصان ہو جائے گا۔ کوئی معاملہ کہے گا نہ کرو، اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، جبکہ آپ کا اس میں فائدہ ہونے والا تھا۔ یعنی جو چیز قریب ہے کہ یا ہو سکتی ہے، کہے گا نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور جو چیز نہیں ممکن ہے، ہو نہیں سکتی، اس کو ایسا بیان کرے گا کہ یہ بالکل ممکن ہے، آؤ کرو۔ تو یہ جھوٹے انسان کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ دوسرا گروہ جس کے ساتھ نہ رہیں وہ کون ہے؟ ایاک و مصاحبۃ الفاسق، فاسق انسان کے ساتھ نہ رہیں۔ اپنے اردو الفاظ میں کہہ سکتے ہیں بے ایمان انسان، جس کا کوئی ایمان نہیں، دین نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فاسق یعنی جو دین کے دستور پر کوئی پابندی نہیں رکھتا، دین کے احکام پر کوئی پابندی نہیں رکھتا، یعنی بے ایمان انسان ہے۔ فَإِنَّهُ بَایَعَکَ بِأَکْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ، ایسا شخص جو فاسق ہے، بے ایمان ہے، وہ آپ کو 1 لقمے یا 1 لقمے سے کم پہ بیچ سکتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے پرہیز کریں، ایسے شخص کے ساتھ نہ رہیں۔ تیسرا گروہ وَإِيَّاكَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ۔ بخیل و کنجوس انسان کے ساتھ نہ رہیں۔ امام نے منع کیا ایسے شخص کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور معاشرت کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، بھائی انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، رفاقت کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ وقت پر وہ اس کے کام آئے۔ لیکن اگر بخیل شخص سے آپ دوستی کریں گے تو جس وقت آپ کو پیسے کی اشد ضرورت ہے، مثال طور پر آپ کے کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، یا آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یا کسی بچی کی آپ کی مثال تو شادی ہے یا مقروض ہو گئی، کوئی بھی ایسی اشد ضرورت آپ کو پڑ گئی، اب آپ کہیں کہ ہماری مدد کر دو، تو اس ٹائم وہ انکار کر دے گا، نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نہیں کچھ کر سکتا، اسی صاف انکار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں بخل ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس وقت تم اشد ضرورت رکھتے ہو، سخت محتاج ہو پیسے کے، اسی وقت وہ آپ کے ساتھ انکار کر دے گا، جسے کہتے ہیں دھوکہ دے دے گا۔ تو ایسے شخص سے معاشرت کرنے، دوستی رکھنے کا کیا فائدہ؟ چوتھا گروہ وَإِيَّاكَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، بیوقوف لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ بیوقوف لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ، وہ بیوقوف انسان چاہے گا کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ بیوقوف ہے لیکن آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، بجائے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچائے نقصان پہنچا دے گا۔
وہ انسان جو بیوقوف ہے، جو آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ بیوقوف انسان ہے اس لیے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے بیوقوف لوگوں کی سنگت میں رہنے سے بھی پرہیز کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ کبھی سلام دعا کر لیا الگ بات ہے، لیکن ان سے معاشرت، ان سے رفاقت کرنا صحیح نہیں ہے۔ پانچواں گروہ کہ جس کے ساتھ امام نے رفاقت اور دوستی کرنے اور ان کے ساتھ معاشرت کرنے، اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے، وَإِيَّاكَ مُصَاحِبَةَ الْقَاتِلِ رَحِمِ، جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے، سگے رشتہ داروں سے، ماں باپ بھائی بہن خالہ پھوپھی جسے کہیں، سگے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ایسے شخص کے ساتھ نہ رہیں، معاشرت نہ کریں۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي وَجَدْتُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ، ایسا شخص اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن میں 3 جگہ پر اس پر لعنت کی گئی۔ یعنی جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے، جو سگے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، قطع تعلق کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بہت مومن بھی بنتے ہیں، بھائی ہے غریب ہے محتاج ہے کوئی خبر نہیں لیتے، ماں باپ کہیں پڑے ہوئے ہیں خبر نہیں لے رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، مومن بنے ہوئے مسجد میں پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، امام جماعت کے پیچھے اذان ہونے سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو اہمیت دی ہے اسے ہم اہمیت دیں، اور جن چیزوں کو جتنی اہمیت دی ہے اتنی اہمیت دیں۔ اسلام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ تو ان 5 گروہ کے ساتھ معاشرت کرنے اور رفاقت کرنے سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔